وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ آٹے کا مسئلہ اگر سندھ میں ہے تو ہماری کارکردگی سوالیہ نشان ہے، لیکن اگر آٹا پورے ملک میں نہیں مل رہا تو وزیر اعظم نااہل ہیں۔ سندھ حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ اگر آٹے کی شارٹیج یا یہ سارا ایشو صرف سندھ میں ہے تو سندھ حکومت بالکل ہی نااہل ہے، اگر اس طرح کی بات ہے۔ لیکن اگر پورے پاکستان میں ہے تو پھر تو پرائم منسٹر صاحب نااہل ہیں یا پوری وفاقی حکومت نااہل ہے۔ یہ تو آپ کی میڈیا پہ آ رہا ہے کہ آج کے پی پہ بھی یہی ایشو ہے، آج پنجاب میں بھی یہی ایشو ہے، آج بلوچستان میں بھی یہ ایشو ہے۔ لیکن ہم نے یہاں پہ اپنا مکمل طور پر کام کیا اور ہر جو مل ہے اس کو اس بات پر باؤنڈ کیا کہ ریٹیل میں وہ 43 روپے پر کلو کے حساب سے وہ لوگ دیں، اور پھر جب دکانوں پہ جاتا ہے تو مے بی 1-2 روپے ان کے ہو سکتا ہے زیادہ وہ رکھتے ہوں۔ اصل ایشو کہاں پہ آ رہا ہے کہ جو چکی کا آٹا جس کو کہتے ہیں، جس پر گورنمنٹ کا کنٹرول اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ مکمل طور پر مختلف پرائس میں ہمیشہ سے وہ بکتا ہے، لیکن جو مل والا آٹا ہے جس کو ہم لوگ آٹا فراہم کر رہے ہیں، سبسڈی صرف عام لوگوں کی وجہ سے سندھ گورنمنٹ بہت بڑی سبسڈی ادا کر رہی ہے، ان کو ہم لوگ یہ جو گندم ہے وہاں پہ پہنچا رہے ہیں اور ان کو یہ پابند بھی کیا ہوا ہے کہ وہ اس قیمت میں کریں۔ بے نظیر بھٹو پارک میں فٹ بال کورٹ کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ نے کہا کہ بی بی شہید کے نام سے یہ پارک ہے جسے بہتر کر رہے ہیں، فیملیز اور بچوں کے لیے سہولیات فراہم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جہاں پہ پہلے بہت کم لوگ آتے تھے، آج آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ اور بچے سب لوگ جہاں پہ ہیں اور اس سے انٹرٹین ہو رہے ہیں۔ جب اس میں اور مزید جو ہمارا پورا پلان ہے اس پر عمل ہوگا تو یہاں اور آپ بہتری دیکھیں گے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں گے یہاں پہ لیاری کی ٹیم بھی ہے، ناظم آباد کی ٹیم بھی ہے، اور اسی طرح دیگر پھر آئندہ اور بھی ٹیمیں یہاں پہ آئیں گی۔ اور یہ صرف ایک اسپورٹس کا یہ نہیں بنا رہے بلکہ مزید بھی یہاں پہ ایریا ہیں، اس کو بھی بچوں کے لیے بہتر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو سامنے والی سائڈ ہے جہاں پہ آپ پانی، جہاں پہ گند عموماً ہوتا تھا، اس کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے اور کچھ بہتری لائے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیزوں کو متنازع بنانے کے بجائے بہتر کیا جائے، کارکردگی کے لحاظ سے ہم بہتر ہیں، مراد علی شاہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں، ہمیں یقین ہے وزیر اعظم اور وفاق آئی جی کے معاملے پر فیصلہ کر لیں گے۔ جب پنجاب میں 4 آئی جی چینج ہوتے ہیں یکے بعد دیگرے تو تب تو کوئی خبر نہیں بنتی، نہ ہی کوئی وہاں پہ ہمارے آپ جیسے محترم دوست صحافی سوال کرتے ہیں، نہ کوئی کورٹس میں جاتا ہے، نہ ان پر کوئی میڈیا ٹاکس ہوتی ہیں۔ کے پی وہاں پہ اگر 4 آئی جی چینج ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ کبھی کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ سندھ کے ساتھ کیوں ہے؟ اگر ہم نے 1.5-2 سال کے بعد اگر کوئی آئی جی چینج کیا مختلف وجوہات کی بنا پر، لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز ہیں، دیگر ہیں، تو اب آ کے آپ کا سوال آج یہ آ گیا کہ جی آپ نے 3 نام دیے ہیں اور 3 ناموں میں سے ایک افسر وہ ہیں جنہوں نے ڈاکٹر رضوان کو اپریسیشن لیٹر دیا تھا، تو وہ ان سے پوچھ لیں گے جب وہ اگر ان کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اس وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک پرائم منسٹر صاحب سے چیف منسٹر صاحب نے ریکویسٹ کی تھی اور چیف منسٹر صاحب نے اس پہ آمادگی ظاہر کی تھی، پھر انہی کے کہنے پہ یہ 3 نام بھیجے گئے، اور ہمیں پوری امید ہے اب بھی کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پرائم منسٹر صاحب اس پر صحیح فیصلہ کریں گے، اور جو سندھ گورنمنٹ نے ریکمنڈیشنز دی ہیں اس کے تحت یہ معاملہ جلدی خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کے باعث آٹا منتقل نہیں کیا جا سکا۔ ٹرانسپورٹ کی ہڑتال بھی وفاقی حکومت کی وجہ سے ہوئی۔ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بھی اویس قادر شاہ نے حل کیا۔ یہ جیسے ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال ہوئی وہ بھی کیوں ہوئی، اس میں بھی کہہ دیں کہ سندھ گورنمنٹ کا قصور تھا، وہ بھی آپ کو علم ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے انہوں نے یہ ہڑتال کی۔ اس کو ختم ضرور ہمارے منسٹر اویس شاہ صاحب اور انہوں نے اسٹیپ لی اور اس کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ اس کو ختم کریں۔ ایشو یہ تھا کہ جو پاسکو کے گوڈاؤن سے ہم لوگوں نے گندم لی ہے وہ 10 دن تک اس کی نہیں ہو سکی، اس وجہ سے، اس ہڑتال کی وجہ سے۔ این ایل سی نے کچھ ہمیں ضرور پہنچایا وہ جو بھی وہاں سے مٹیریل تھا یا یہ گندم تھی، لیکن صحیح طور پر ہڑتال کی وجہ سے اس میں ڈسٹربنس ہوئی، لیکن اب وہ مکمل طور پر ہر جگہ پر پہنچائی جا رہی ہے، اور یہ ایک آدھ دن میں یہ جو تھوڑا بہت ایشو جو بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے سمجھا کہ فردوس شمیم صاحب اور علیم عادل صاحب کوئی فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف یہ بات کریں گے کہ انہوں نے آٹے کا بحران کیا ہے، لیکن وہ حسب معمول
جس طرح جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور الزامات پاکستان پیپلز پارٹی پر لگاتے رہتے ہیں، وہ اپنی اسی روش پر قائم رہیں۔